الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے ماہ سفر المظفر کی پہلی بدھ کا بہت ہی خاص ترین عمل، بہت ہی خاص ترین وظیفہ۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اس وظیفے کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی سے آپ جو بھی مانگیں گے، آپ کی جو بھی خواہش ہوگی، آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے اس بندے کی وہ تمام حاجتیں، تمام خواہشیں پوری فرما دے گا۔ تو آج کا جو وظیفہ ماہ سفر کے پہلے بدھ کا ہے، تو آج کا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو بھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بآسانی پہنچ سکے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بھی بلند فرما دیتا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ آپ سب مل کر میرے ساتھ پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ماہ سفر المظفر کا مہینہ بہت ہی مبارک، بہت ہی بابرکت، رفعتوں اور رحمتوں والا، جیسے باقی مہینے عظمت والے مہینے ہیں، جیسے باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہینے ہیں، ویسے ماہ سفر کو بھی اللہ کا مہینہ یعنی اللہ کا بنایا ہوا مہینہ کہا جاتا ہے۔ سفر کو سفر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ صفر سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے خالی ہونا۔ عام طور پر سفر کے ساتھ مظفر یا خیر کا لفظ لگایا جاتا ہے، یعنی کہا جاتا ہے سفر المظفر یا سفر الخیر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مظفر کا معنی کامیابی، خیر اور نیکی کے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اس لیے سفر المظفر یا سفر الخیر کہا جاتا ہے تاکہ اسے نحوست والا مہینہ نہ سمجھا جائے۔ اور آج کل بھی لوگ اس کو منحوس بلکہ آسمان سے بلائیں اور آفتیں نازل ہونے والا مہینہ سمجھتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس ماہ میں خوشی کی بہت سی چیزوں مثلاً شادی بیاہ وغیرہ کی تقریبات کو منحوس یا معیوب سمجھتے ہیں، جبکہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح 2 سفر میں اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بنت خزیمہ کا نکاح 4 سفر میں اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 7 سفر میں ہوا۔ اور اس کے علاوہ اور بے شمار خیر کے کام اس مہینے میں ہوئے، مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت، غار ثور میں داخلہ وغیرہ۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ابتدائی 13 روزہ خاص طور پر بہت زیادہ سخت اور بھاری ہوتے ہیں، اسی وجہ سے یہ لوگ سفر کے مہینے کی پہلی تاریخ سے 13 تاریخ تک کے ایام کو خاص طور پر منحوس سمجھتے ہیں اور ان دنوں میں باہر نہیں نکلتے، اور بعض جگہ اس مہینے کی 13 تاریخ کو چنے ابال کر تقسیم کیے جاتے ہیں تاکہ بلائیں ٹل جائیں، جبکہ اسلامی اعتبار سے اس مہینے کے ساتھ کوئی نحوست اور بلائیں وابستہ نہیں، اور اسی وجہ سے احادیث مبارکہ میں اس مہینے کے ساتھ نحوست وابستہ ہونے کی سختی کے ساتھ تردید کی گئی ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے بدشگونی اور ماہ سفر کی نحوست کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یاسین میں رسولوں کی بات نقل کرتے ہوئے فرمایا تمہاری نحوستیں تمہارے اعمال کی وجہ سے ہیں۔ یوں تو بدھ کے دن ہر دعا قبول ہوتی ہے اور بدھ کے دن ہر حاجت بھی پوری کی جاتی ہے، لیکن اگر ماہ سفر کے پہلے بدھ میں یہ عمل کر لیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اگر جو بھی مانگیں گے آپ کو وہ مل جائے گا۔ تو قرآن پاک کھول لیجئے، عمل کرنا شروع کر دیجئے انشاءاللہ عز و جل۔ جن بہن بھائیوں نے پچھلے سال بلکہ ہر سال ماہ سفر کی پہلی بدھ میں یہ عمل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل ختم ہونے سے پہلے ہی ان کو ہر چیز عطا کر دی۔ اب آپ پر منحصر ہے آپ کس طریقے سے مانگتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ماہ سفر کی پہلی بدھ صبح سے شام تک کسی بھی وقت اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اور آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور 11 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ یا حی یا قیوم پڑھنا ہے، صرف 11 مرتبہ یا حی یا قیوم۔ اور قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر، سورہ کوثر کو آپ نے صرف ایک تسبیح 100 کی تعداد میں پڑھ کر آپ نے دعا مانگ لینی ہے آخر میں 11 بار درود پاک کے ساتھ۔ آپ جو بھی مانگیں گے، جو دعا مانگیں گے، آپ کے منہ سے جو پہلی دعا نکلے گی اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرما دے گا۔ اور پھر مانگتے جائیے، مانگتے جائیے۔ اس مہینہ کے ختم ہونے سے پہلے اللہ کی ذات آپ کو ہر چیز عطا فرما دے گی، کیونکہ یہ دن ہی بہت خاص ہے۔ اس دن ہر دعا قبول ہوتی ہے، آپ کی بھی ہر دعا انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پوری ہو جائے گی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے۔ تو میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام دعاؤں، تمام حاجتوں کو پورا کر دے، آپ کی تمام خواہشات کو پورا کر دے، آپ کو اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرما دے۔ اور میرے ان بہن بھائیوں کے لیے بھی خصوصی دعا کیجئے جو کہ اس آفت کا شکار ہیں، پاکستان میں سیلاب زدگان میرے بہن اور بھائی جو بھی وہاں پر شہید ہو چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، اللہ پاک ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے اس سیلاب کا رخ پھیر دے اور اس آفت سے تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو نجات عطا فرما دے۔ آپ سب بھی دعا کر دیجئے، جو پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان سے باہر رہتے ہیں، ہر طرح سے ان کی مدد کیجئے، اگر آپ پہنچ سکتے ہیں تو ان کی مدد کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے والوں پر اپنی خاص نظر رحمت عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔